بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ نبی الکریم۔ میرا نام محمد شکیل فاروقی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج شکیل فاروقی لیکچرز۔ دوستو، آج کے اس لیکچر میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں باب چہارم اخلاق و آداب، سبق نمبر 3 بری عادات سے اجتناب۔ آگے پھر اس میں ہے بدگمانی سے پرہیز۔ یہ بدگمانی سے پرہیز کو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ پہلے ہم اس کے اہم نکات کو جان لیتے ہیں جو آج کے اس لیکچر میں ہم نے ڈسکس کرنے ہیں۔ آئیے لیکچر کو شروع کرتے ہیں۔ بدگمانی کا معنی و مفہوم کیا ہے؟ بدگمانی کسے کہتے ہیں؟ لغوی معنی یا لفظی معنی اس کا ہے کسی کے بارے میں اپنے دماغ میں برا خیال رکھنا، برا گمان خیال کو کہتے ہیں۔ برا خیال رکھنا کسی کے بارے میں، یہ بدگمانی کہلاتا ہے۔ اصطلاح میں کسے کہتے ہیں یا اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ کسی شخص کا بغیر دلیل اور ثبوت کے، جو دلیل اور ثبوت کے ساتھ ہو وہ بدگمانی نہیں ہوگا، بغیر دلیل اور ثبوت کے دوسروں کے قول، فعل یا نیت کے بارے میں، دوسروں کی بات یا ان کے کام یا ان کی نیت کے بارے میں ایسی منفی رائے یا اپنا اندازہ قائم کر لینا جس سے اخوت اور بھائی چارے پر اثر پڑے، وہ بدگمانی کہلاتا ہے۔ بدگمانی اسی وجہ سے بری ہے کیونکہ بغیر دلیل کے بندہ شک اپنے دل میں بٹھا لیتا ہے۔ اب بدگمانی کے بارے میں اسلام کی تعلیمات کیا ہیں؟ اسلام نے اس کو ایک اخلاقی برائی قرار دیا، سنگین جرم اور اخلاقی برائی قرار دیا ہے اور اسے سختی سے منع بھی کیا ہے۔ اسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ دوسروں کے مطابق حسن ظن، اچھا گمان رکھیں، اچھا خیال دوسروں کے بارے میں اپنے دل میں رکھیں، بلا تحقیق کسی کے بارے میں بدگمانی کا شکار نہ ہوں، کیونکہ بدگمانی ایسی اخلاقی برائی ہے جس کی وجہ سے انسان بغیر دلیل کے شک دل میں بٹھاتا ہے۔ جب اس کے پاس کوئی دلیل، کوئی ثبوت نہیں ہوتا تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے وہ پھر اس کی جاسوسی شروع کر دیتا ہے، حالانکہ یہ دونوں الگ الگ گناہ ہیں۔ تو اس پیراگراف کی روشنی میں ہمیں یہ بات سمجھ آئی کہ جب بندہ بدگمانی کرتا ہے تو وہ ایک گناہ نہیں کر رہا ہوتا بلکہ اس کے ساتھ کئی اور بھی چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی نے کسی کے بارے میں کسی نے کوئی بات کی، اب اس کی بات کسی کو اچھی نہیں لگی تو وہ اپنے دل میں برا خیال اس کے بارے میں بٹھا لے گا کہ یہ بندہ غلط ہے۔ اب وہ ایک تو بدگمانی الگ سے گناہ ہو گیا، اللہ نے اسے منع کیا ہوا ہے تو جو منع کردہ چیزوں کو کرتا ہے تو وہ گناہ کرتا ہے، یہ گناہ کیا۔ اب جب وہ کسی سے کہے گا تو چونکہ اس کے پاس دلیل نہیں ہے اپنے اس شک کو ثابت کرنے کے لیے، لہذا وہ جھوٹ ہے، وہ جھوٹ بھی بولا، یہ دوسرا گناہ ہو گیا۔ اب اپنے اس جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے جب وہ اس کی جاسوسی کرے گا، اس کی ٹوہ میں لگا رہے گا تو یہ تیسرا گناہ ہے۔ تو ایک گناہ کی وجہ سے اس کو کئی گناہ کرنے پڑ رہے ہیں، اس وجہ سے بدگمانی انتہائی بری چیز ہے۔ اب قرآن بدگمانی کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ اے ایمان والو بہت سے گمانوں سے بچو، دوسروں کے بارے میں جو خیالات آپ کے دل میں آتے ہیں ان سے بچیں، اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ کون سے گمان گناہ ہیں؟ جو برے گمان کسی کے بارے میں کیے ہیں، جو برا کسی کے بارے میں سوچا ہے وہ گناہ ہے۔ اور پھر آگے یہ حکم دیا کہ جاسوسی بھی نہ کرو، کسی کے پیچھے نہیں پڑ جانا، کوئی بات پتہ چلی ہے تو آپ اس کے پیچھے پڑ جائیں، آپ اس کے گھر کے وہ اس کی پرائیویٹ جو چیزیں ہیں اس کے بارے میں آپ لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیں، یہ انتہائی غلط بات ہے۔ پھر دوسری جگہ کیا فرمایا؟ لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات، یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ تہمت لگی تو جن لوگوں نے، جن مسلمانوں نے اس تہمت پہ یقین کر لیا ان کو سرزنش ہو رہی ہے، صحابہ کو سرزنش ہو رہی ہے کہ جب تم نے یہ بات سنی تو مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے بارے میں اچھا گمان کیوں نہ کیا اور کیوں نہیں کہا کہ یہ تو صریحاً بہتان ہے۔ تو بدگمانی اسلام میں کتنی اہمیت رکھتی ہے اس آیت سے ہمیں سمجھ آ رہا ہے۔ اب بدگمانی حدیث کی نظر میں کیسے ہے؟ حدیث اس بارے میں یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ پہلی حدیث آپ نے فرمایا ایاکم والظن، کہ اے مسلمانوں، اے مومنوں، بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے کہ جس کا کوئی سر پیر ہے ہی نہیں، جو دل میں سوچا اسی کے مطابق خود ہی فیصلہ کر لیا، تو سب سے جھوٹی بات وہ ہے جو دل میں آئی، اس کا کوئی گناہ ہی، اس کا کوئی گواہ نہیں ہے، تو وہ سب سے جھوٹی بات ہے۔
اور پھر فرمایا تجسس نہ کرو. آ گئی بات وہی جو ہم نے شروع میں کی، پھر قرآن میں آئی، پھر یہی بات یہاں پہ ہے. تجسس نہ کرو، ٹوہ میں نہ پڑو، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو. جب کوئی کسی کے بارے میں برا خیال رکھتا ہے تو وہ اس کا بغض بھی دل میں رکھتا ہے، اور اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہوا ہے. تو یہ بھی گناہ ہے بغض کسی کا رکھنا. پیٹھ نہ پھیرو، یعنی کہ جب جس کے بارے میں برا تم نے سوچا ہے اس سے پیٹھ بھی نہیں پھیرنی، بلکہ اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ. اللہ کے بندوں آپس میں بھائی بھائی بن کے رہو. تو ہم نے پچھلے چیپٹر میں کیا پڑھا کہ بھائی جو ہے مسلمان کا بھائی ہے، وہ اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، اس پر ظلم نہیں کرتا، اور اس کی جاسوسی نہیں کرتا، اس کے پیچھے نہیں پڑتا. جی دوسری حدیث، ان من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ آدمی کے اسلام کے حسن میں سے، یعنی اسلام کی خوبی، کسی انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ ان باتوں کو چھوڑ دے جو اس کے متعلق نہیں ہیں، جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے دنیا اور جہان کا، ان باتوں میں نہیں پڑنا چاہیے. تو بدگمانی ایک انتہائی لاجانی اور فضول بات ہے، اس کو بھی چھوڑ دینا چاہیے. آگے فرمایا من ستر مسلمن سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے. پہلی بات، کسی کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ، خود ہی سوچ لیا تو یہ انتہائی بری بات ہے. حدیث میں تو یہاں تک آیا ہے کہ اگر کسی کے بارے میں پتہ چل بھی جائے کسی کی برائی کا تو اس پہ پردہ ڈال دینا چاہیے، اگر دوسرے لوگوں کا اس میں نقصان نہ ہو. تو جو بندہ کسی کی پردہ پوشی کرے گا، اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالیں گے. یہ بہت بڑی بات ہے. اسوہ نبوی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگی سے ہمیں یہی درس ملتا ہے کہ کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں رکھنی چاہیے، حسن ظن رکھنا چاہیے. اس بارے میں آپ کی بک کے اندر 3 واقعات پیش کیے گئے. ایک حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، دوسرا واقعہ اس صحابی کا جن کو سزا ہوئی تھی، تیسرا واقعہ ایک دیہاتی کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے آیا تھا. سب سے پہلے حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہم جانتے ہیں. فتح مکہ کا موقع تھا. ان کا خاندان ابھی تک ہجرت سے لے کے 9 ہجری میں فتح مکہ ہوا ہے، 8 ہجری میں، تو 8 سال ہو گئے تھے ان کا خاندان مکہ میں تھا، کافر ان کو آنے نہیں دے رہے تھے. تو حضرت حاطب نے اپنی طرف سے یہ سوچا کہ اگر میں فتح مکہ کے کچھ راز کافروں کو بھیج دوں تو اس مہربانی کی وجہ سے، اس احسان کی وجہ سے وہ میرے خاندان کو مجھ تک پہنچا دیں گے، یا پھر کم از کم ان کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. تو فتح مکہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ کیا ہوا، یہ تو ہونا ہی ہے. تو اس وجہ سے، اس مجبوری کی وجہ سے انہوں نے جنگی حکمت عملی کے کچھ راز خط میں لکھے اور ایک عورت کو حوالے کر کے اس کو بھیج دیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی پتہ چل گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسد اللہ الغالب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بھیجا کہ جائیں اس سے وہ خط لے کر کے آئیں. حضرت علی گئے، اس کو پکڑ لیا، خط ان سے برآمد کیا. خط برآمد کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا. پتہ چلا کہ یہ حاطب بن ابی بلتع نے کیا ہے. صحابہ سخت ان پہ ناراض ہوئے، ان صحابی کو برا بھلا کہا اور کہا کہ یہ غدار ہے، اس کی گردن مار دینی چاہیے. لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا اور ان کی مجبوری کو سمجھا اور ان کے بارے میں حسن ظن اختیار کرتے ہوئے ان کو معاف فرما دیا. دوسرا واقعہ، حضرت ایک صحابی ہیں جن کو سزا ہوئی، یہاں پہ بھی نام نہیں لیا گیا، میں بھی ان کا نام نہیں لے رہا. ان صحابی کو ایک خاص ان کے عمل کی وجہ سے جب سزا ہوئی تو لوگوں نے ان کے بارے میں عجیب و غریب طرح کی باتیں شروع کر دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ لوگ ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو آپ نے فرمایا 2 باتیں ارشاد فرمائیں. ایک بک میں لکھی ہوئی ہے، دوسری نہیں. آپ نے فرمایا کہ اگر ان کی توبہ کو پورے مدینے والوں پہ تقسیم کر دیا جائے تو سارے بخشے جائیں گے، اتنے سچے دل سے انہوں نے توبہ کی ہے. اور دوسری بات آپ نے فرمایا کہ ان کے بارے میں بری باتیں نہ کرو، ان کی تو بخشش کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتے ہیں. اس وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سبق دیا وہ یہی ہے کہ دوسروں کی غلطی کو دیکھ کے بھی ان کے بارے میں برا خیال نہیں کرنا چاہیے، جائے کہ ہم ایسے ہی برا خیال دل میں بٹھا لیں. ایک دیہاتی، ایک عربی صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول مجھے کچھ عطا فرما دیں. آپ نے انہیں دیا اور کہا کہ خوش ہو. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں تو خوش نہیں ہوں، آپ نے اپنی ذات کے بقدر آپ رحمت للعالمین ہیں تو اس حساب سے آپ نے عطا نہیں فرمایا. تو صحابہ کرام نے ان کے بارے میں برا خیال کیا، برا بھلا کہنے لگ گئے.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ساتھ لیا، اپنے گھر میں گئے، بہت سارا مال ان کو عطا فرمایا اور کہا کہ آپ خوش ہو؟ کہا کہ جی اب میں خوش ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ، مجھے تو پتہ چل گیا ہے، صحابہ کو نہیں پتہ، دوسرے لوگوں کو نہیں پتہ، آپ ان کے سامنے جاؤ اور وہاں پہ جا کر کہو کہ اب میں اللہ کے رسول سے خوش ہوں، تاکہ لوگوں کے دلوں میں تمہارے لیے جو بات بیٹھی ہے، جو برا گمان ہے، وہ ٹھیک ہو جائے۔ تو یہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدگمانی کو ختم کرتے تھے اور صحابہ سے کرواتے تھے۔ تو اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں بخوبی کہ یہ کتنی اہمیت کی حامل چیز ہے۔ اب بدگمانی کے نقصانات کیا ہیں؟ ایک وہ نقصان ہے ایک طرح کے جو خود اس کو ہوتے ہیں، دوسرے وہ ہیں جو معاشرے کو نقصان ہوتے ہیں۔ بدگمانی اور کسی کے عیب تلاش کرنا وہ اخلاقی برائی ہے جو معاشرے اور خاندان میں بگاڑ پیدا کرتی ہے۔ اس کی بات اس کو، اس کے بارے میں غلط سوچا وہ اس کو بتا دیا، اس کے بارے میں سوچا اس کو بتا دیا، پورا معاشرہ اس کی لپیٹ میں آتا ہے۔ بدگمانی کرنے والا شخص نہ صرف خود اس کے برے اثرات کا شکار ہوتا ہے بلکہ وہ معاشرے کے دیگر افراد کو بھی اس نقصان کا شکار کرتا ہے۔ اب اس کو کیا نقصان ہوتے ہیں؟ پہلا نقصان بے چینی، ذہنی خلفشار کا شکار ہوتا ہے۔ ہر وقت ذہن کے اندر کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے، لوگوں کی باتوں سے اور ان کے خیالات سے وہ کڑتا رہتا ہے اندر ہی اندر۔ جب ایسا ہوتا ہے تو لوگوں کے لیے اس کے دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے، جو کہ گناہ ہے۔ کسی مسلمان کا بغض اپنے دل میں رکھنا گناہ ہے۔ پھر جب وہ ہر وقت نیگیٹو سوچتا رہتا ہے تو نیگیٹو ریزز جو ہوتی ہیں وہ اس کے دماغ سے نکلتی ہیں۔ آپ سائنس پڑھتے ہیں، آپ کو پتہ ان چیزوں کا۔ تو اس کے دماغ سے جو منفی خیالات کی وجہ سے منفی شعائیں نکلتی ہیں، ریز نکلتی ہیں، وہ اس کو بھی اور سامنے والے لوگوں کو بھی، اس کے گھر والوں کو بھی متاثر کرتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہوتا ہے، دماغی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے، اور پھر اس کا اعتماد لوگوں پر سے اٹھ جاتا ہے۔ وہ کسی پر اعتماد نہیں کرتا۔ برا بدگمان شخص جو ہے اس کو کبھی کسی کے اوپر اعتماد نہیں ہوتا۔ جب اس کو نہیں ہوتا تو لوگ بھی اس کے اوپر اعتماد نہیں کرتے۔ اب اس پورے چیپٹر سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟ ان ساری باتوں سے سبق یہ حاصل ہوتا ہے کہ یہ ایک متعدی بیماری ہے۔ متعدی بیماری وہ ہوتی ہے جو آگے پھیلتی، یہ پھیلنے والی بیماری ہے، جس سے ایک بندے سے دوسرا، دوسرے تیسرا، تیسرے سے چوتھا، یہ پھیلتی جاتی ہے اور لامتناہی سلسلہ، نہ ختم ہونے والا سلسلہ یہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ دوسروں کے متعلق حسن ظن کا مظاہرہ کرتے ہوئے بدگمانی سے پرہیز کریں، بلا تحقیق بدگمانی کا شکار نہ ہو۔ اگر میں سمرائز کروں تو سبق کیا حاصل ہوا؟ پہلا سبق، لوگوں کے بارے میں حسن ظن رکھیں، اچھا خیال اپنے دل میں رکھیں۔ دوسری بات، بدگمانی سے بچیں، کسی کے بارے میں برا نہیں سوچنا۔ تیسری بات، بغیر سوچے سمجھے، بغیر تحقیق کے کسی کے بارے میں بات نہیں کرنی۔ پتہ چل بھی گیا تو پہلی بات اس کو چھوڑ دیں، فضول بات جس کا آپ کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے۔ حدیث میں اسلام کا حسن یہ بتایا گیا کہ لا یعنی باتوں کو چھوڑ دیں۔ تو پہلی بات کہ کوئی بات پتہ چلی ہے، اس کے بارے میں جاسوسی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کرنی بھی ہے تو بغیر تحقیق بات نہ کریں، اس کی تحقیق پہلے کر لیں، پھر آگے اس کی بات کریں۔ چوتھی بات یہ پتہ چلی کہ تجسس میں نہیں پڑنا، کسی کے جاسوسی نہیں کرنی، کسی کے پیچھے نہیں پڑ جانا۔ یہ ہمیں 4 سبق اس سے حاصل ہوتے ہیں۔ یہ تھا جی آج کا لیکچر، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر سمجھ نہیں آیا تو آپ نے غور نہیں کیا، ویڈیو کو دوبارہ سے دیکھیں۔ اگر سمجھ آیا ہے اور آپ کو اچھا لگا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولنا، ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں، تب تک لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔